بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کا بہت مجرب عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب بھی کوئی مشکل ہو تو امام علیہ السلام کے اس مجرب عمل کو لازماً کر کے مشکل سے نجات حاصل کریں۔ اور ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی جس میں سامعین کے لیے بہت اہم میسیج ہے کہ کس طرح امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امام اپنی نظر کرم کے لیے غریب یا امیر نہیں دیکھتے، بلکہ امام کی نگاہ انسان کے قلب پر ہوتی ہے کہ وہ کس خلوص سے امام علیہ السلام کو چاہتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سامعین سے درخواست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں، وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سامعین گرامی قدر، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حاجت روائی والا عمل اس طرح سے ہے۔ آپ جب بھی پریشان ہوں، آپ نے 7 بدھ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دی ہے۔ نماز کے بعد ایک تسبیح اس ذکر کی پڑھنی ہے: یا سیدی، یا مولائی، یا موسیٰ ابن جعفر، یا باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ پھر اپنی حاجت بارگاہ الہی میں باوسیلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، جب آپ 7 بدھ کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ 7 بدھ پورے نہیں ہوں گے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر دلائیے گا یا اپنے عزیزوں کو بلا کر امام علیہ السلام کے نام کا دسترخوان بچھا کر کھانا کھلائیے گا۔ ضرور کیجیے گا مشکلات سے نجات کے لیے یہ عمل۔ واقعہ اس طرح ہے کہ علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ خاص صحابی تھا جو بادشاہ وقت ہارون الرشید کے پاس وزارت کے عہدے پر فائز تھا۔ علی بن یقطین نے کئی بار امام علی مقام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی: مولا، میں اس جابر حاکم کی ملازمت کرنا نہیں چاہتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ملازمت چھوڑ دوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ علی بن یقطین، ملازمت کیے جاؤ، تیری وجہ سے ہمارے شیعوں کے کافی حد تک حقوق محفوظ ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران حج ہمیں علی بن یقطین کی وفاداریاں یاد آ گئیں تو میں اس کے حق میں دعا کرنے لگا اور اس قدر دعا کو طول دیا کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے آنے تک میں علی بن یقطین کے حق میں دعائیں کرتا آیا۔ سامعین اس سے اندازہ لگائیں کہ امام کی نگاہ میں علی بن یقطین کا مقام کیا ہے۔ اس علی بن یقطین کے پاس کوفہ سے ابراہیم نامی شتربان کسی غرض کو لے کر بغداد پہنچا۔ چونکہ علی بن یقطین ایک بڑی حکومت کا وزیر اعظم تھا، اس لیے شتربان ابراہیم کی اس تک رسائی نہ ہو سکی۔ 3-4 روز کوششوں کے بعد جب اس کی ملاقات علی بن یقطین سے ہوئی تو علی بن یقطین نے ابراہیم کو ٹال دیا کہ پھر کبھی تشریف لائیے گا۔ آخر مایوس ہو کر ابراہیم واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد علی بن یقطین حج کے ارادے سے مکہ گیا اور واپسی پر مدینہ منورہ میں زیارت نبوی کے بعد امام علی مقام کی بارگاہ میں شرف یاب ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: اگر تیرے پاس ابراہیم شتربان غریب کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے۔ علی بن یقطین کو جب واقعہ یاد آیا تو امام علیہ السلام کے قدموں پر گر کر عرض کی: مولا، میری غلطی کو معاف فرمائیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ابراہیم شتربان راضی نہ ہوگا اس وقت تک میں راضی نہیں ہو سکتا۔ علی بن یقطین نے عرض کیا: مولا، کوفہ کہاں اور کہاں مدینہ؟
اس کے پاس پہنچنے تک میں کہاں آپ کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، علی بن یقطین تم اس پہاڑ پر چلے جاؤ، وہاں ایک ناکہ تجھے ملے گی، اس کو میرا سلام کہنا اور میرا حکم اسے پہنچانا کہ تمہیں جلدی کوفہ پہنچائے۔ تو فوراً کوفہ پہنچ جائے گا، وہاں سے معافی لے کر اسی پر سوار ہو کر ابھی میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ علی بن یقطین باجازت امام مدینہ سے کوفہ پہنچا اور شتربان ابراہیم کا گھر تلاش کیا اور ابراہیم کے دروازے پہ دخول الباب کیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا وہ خوفزدہ ہو گیا کہ اتنا بڑا وزیر اعظم میرے دروازے پہ، شاید مجھے کوئی سزا دینا چاہتا ہے۔ لیکن علی بن یقطین نے ہاتھ جوڑ کر ابراہیم سے معافی مانگنا شروع کی۔ ابراہیم شتربان نے اسے معاف کر دیا۔ علی بن یقطین کہتا ہے کہ میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں اور تو اپنا گرد آلود پاؤں میرے رخسار پر رکھ کر مہر ثبت کر دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن غریب ابراہیم شتربان ڈر رہا ہے، یہ اتنا بڑا وزیر اعظم ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن علی بن یقطین کے اصرار پر ابراہیم شتربان کو ایسا کرنا پڑا، اپنا گرد آلود پاؤں اس کے رخسار پر رکھ کر نشان بنانا پڑا۔ پس علی بن یقطین معافی لے کر باجازت امام اسی وقت مدینہ واپس آیا اور امام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن یقطین یاد رکھو، اگر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کرو گے تو یہ ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ اگر تجھے چہرے سے ہی معلوم ہو جائے کہ برادر مومن حاجت مند ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زبان سے کچھ کہے اس کی حاجت پوری کر دو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔